پاکستان کی سیاست کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں جڑے ہوئے گرم جھکڑ بھی جو ہے وہ بھی آ کے ہمیں ٹکرا گئے ہیں۔ دوستو یقیناً جو ہے وہ اس سوال کے اوپر آپ کے دو طرح کے جو ہے وہ خیالات ہوں گے، ایک اچھے بھی اور برے بھی، اور کیوریوسٹی بھی ہوگی کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر شہباز شریف اور عمران خان تو بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن مریم نواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دینے یا دہشت گردوں کی طرح سے ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سلوک کیے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ تل بھی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ برملا آگے بھی بڑھنے کی اندیا جو ہے وہ دے چکی ہیں، اور بلکہ بڑھ گئی ہیں۔ سو دوستو یہ انتہائی جو ہے وہ ایک پریشان کن جو ہے وہ بات ہے۔ مریم نواز جنہوں نے اپنے کریئر میں خاص کر کے نواز شریف کے پاکستان سے جانے کے بعد، میرے دوسرے بھی آپ ویلاگ جو ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاست کو یا سیاسی کم از کم گراؤنڈ کے اندر جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد کے بعد جو ہے وہ جگہ سنبھالی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی انہوں نے بہت بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ اس گیپ کو کم کیا ہے اور اپنی بھرپور صلاحیت جو ہے وہ انڈورس کی ہے۔ لیکن آج یقیناً وہ لمحہ ہے جب وہ ایک سیاسی جماعت جو ان کی مخالف جماعت ہے، ان کو دہشت گردوں کے ساتھ جو عام نوجوانوں کی، مڈل کلاس کی، لوور کلاس کی جماعت ہے، جو پاکستان کی جو ہے وہ بڑی ترین کم از کم آج کے ہر سروے کے اندر جو ہے وہ معلوم ہے، اس کو دہشت گرد قرار دے کر کے، اور عمران خان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردوں والا سلوک جو ہے وہ ان سے کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ شدید، میری طرح کے لوگ تو مذمت کر سکتے ہیں اور کر بھی جو ہے وہ رہے ہیں۔ دوستو اس نے بہت ہی مشکل کے اندر ڈال دیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاست کی نارمز، قانون، ضابطے، اخلاق، سب کچھ جو ہے وہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور اب بس صرف اور صرف کرسی اور اقتدار ہی جو ہے وہ سب کچھ بن گیا ہے۔ میں بہت ہی کمفرٹیبل تھا، میں نے کل جب شہباز شریف صاحب جو کہ جب یہ پورا سب کچھ ٹینور ہوا، یا میں جب یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جانی بھی ہے، تو میرے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ یہ خیال تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد، لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ 3.5 سال بعد جو ہے وہ اس طرح سے چلی جائے گی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال اپنا پورا کر کے جو ہے وہ جائے گی، تو جب جائے گی تو شہباز شریف آئیں گے، اور شہباز شریف جو ہے وہ ایک متحمل سیاستدان ہے اپنے کام کے حوالے سے۔ یقیناً جو ہے وہ پاکستان کی یہ تاریخ ہے سیاستدانوں کے ساتھ کیچڑ اچھالنا ان کے اوپر، یا پھر جو ہے وہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز۔ چلیے بہرحال اب ایک لمحے کے لیے اگر اس کو ہم الگ کر بھی دیں، جو ٹائم ول ڈیسائیڈ کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے، لیکن اپنی ڈیلیوری کے اوپر جو ہے وہ بہت مقبول بھی تھے اور معروف بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مفاہمتی جو ہے وہ ان کا انداز جو ہے وہ اور بھی بہتر ایک ان کا خاصا تھا۔ لیکن بہرحال کیونکہ ایسا ہوا نہیں، اور حالات نے جو ہے وہ سب کچھ تہز نہز کر کے رکھ دیا، اور شہباز شریف صاحب کی انٹری ہوتی ہے۔ اس انٹری کے بعد بھی جو ہے وہ یقیناً آغاز کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان کا درد جو ہے وہ زخم، گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ اس ہاتھ کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ پھر آپ اس کے بعد دیکھتے ہی ہیں کہ کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، پھر عمران خان کسی لمحے کے اوپر کہتے ہیں تو دوسری جانب کوئی تیار نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ گرنے ٹوٹنے کے بعد، پاکستان 11 مہینے سے جو ہے وہ سفر کرنے کے بعد، عوام پسنے کے بعد جو ہے، مطلب اب سوچیں کہ پاکستان کی اشرافیہ کا کیا گیا، کن کی دولتیں کم ہوئیں، کن کے ڈالرز جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ تو بڑے ہی ہوں گے، کسی کی انڈسٹری جو ہے وہ کیا بند ہو گئی، رک گئی، لیکن کس کو مسئلہ ہوا؟ عام عوام کو مسئلہ ہوا، نوجوانوں کو، غریب طبقے کو، مڈل کلاس کو، لوئر مڈل کلاس کو، اور ایون یعنی اس سے بڑھ کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوا، اور لوگ انتہائی بری غربت اور اس معاشی جو ہے وہ دلدل کے اندر جو ہے وہ دھس گئے، جس میں لوگوں کو فکر ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی روٹی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی بچوں کی تعلیم کی اور صحت کی فکر ہے۔ یہ وہ ایک سارا سیناریو تھا۔ لیکن اب اس سیناریو کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا یہ ہے کہ کل گزشتہ روز جو ہے وہ شہباز شریف نے سینٹ کے اندر، شہباز شریف نے اپنی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے مل کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایک پیغام تھا، اور اس پیغام کے ذریعے سمجھایا جا رہا تھا، یا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چلیے بہرحال اب ایک نئی شروعات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح کا بیان ابھی یہ ہوا ہی تھا کہ عمران خان کا بھی رات کو ایک پیغام آ گیا، جس کے اندر عمران خان نے بھی ایک جواب دیا، یہ کہا کہ میں ہر پاکستان کے لیے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے، پھر وہ یہ کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، لیکن اس بار انہوں نے انکنڈیشنل یہ کہا کہ میں
پاکستان کے لیے ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک بہت بہتر گراؤنڈ جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دیا. رات بھر نیند بھی کچھ بہتر آئی اور ایسا لگا کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کا آنے والا کل کسی کنسلیشن کے اوپر جو ہے وہ جائے گا، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے وہ جائے گا. لیکن آج جب مریم نواز شریف صاحبہ اور اپنی اکابرین کے ساتھ مریم نواز نے جو ایک بڑی پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو جو ہے وہ ڈاؤن ہے ریاست کا، عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرح کا جو ہے وہ گردوں کی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. یہ چند لفظ جو ہیں وہ ایک فلسفی کی جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ایک متشدد فلسفی کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں. شاید ان کا بس نہ چلے یہ سب کچھ ہونے کا، لیکن خواہش جو ہے وہ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ لبوں پہ آتی ہوئی دکھائی دی. ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. میں نے اس ساری چیزوں کے ارد گرد بھی جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی. نون لیگ کے کوئی ایسے رہنما جو معتدل رہنما ہے، ان سے بھی جو ہے وہ کنسلٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بیانیے کے اوپر کم از کم کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. لیکن بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ کا کور گروپ جو ہے وہ کم از کم یہ دہشت گردوں کے سلوک اور اپنی ہی ایک پولیٹیکل جماعت کو جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرح ان سے ڈیل کرنے کا جو ہے وہ کہنے کے اوپر جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوتے بھی نظر آئے ہیں، دکھائی دیے ہیں. تو آلدو ڈیوائڈ ہے، لیکن عام پاکستانیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. دوستو، چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بار پھر سے جب عمران خان کو اب عدالت کے اندر سے کچھ دیر کا ریلیف ملا ہے، تو یہ بھی کہنا اب شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کے اندر جو ان کو سہولت فراہم کرنے والوں کی باقیات جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہیں، یا کم از کم ریاست کی کوئی مشینری جو ہے وہ ان کو آئی فیل لائک دس کہ ہر وہ چیز تقریباً جس طرح کی جو ہے وہ حکومت چاہ رہی ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کسی کی ریلیاں کبھی رکتی ہیں، دوسروں کے آپ کے جلسے اسی لمحے کے اندر جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ اس کو سہولت فراہم کر رہی ہوتی ہے، سیکیورٹی فراہم کر رہی ہوتی ہے. کوئی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، اور آپ کے ہر آنے والے دنوں کے اندر عدالتوں کے کیس جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں کوئی ایک تنکا بھی یا کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ آپ کی منشا کے مطابق ہوتی ہوئی دکھائی نہیں آتی، تو آپ ریاستی اداروں کی دھجیاں اکھیڑنے کے لیے، بانٹنے کے لیے جو ہے وہ آگے نکل آتے ہیں. اور یہی جو ہے وہ ہمیں آج دکھا، ایک بار پھر سے جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے وہ کہا. اور اب ان لوگوں کے اوپر کہ جو جس طرح سے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ خیمہ زن ہوئے تھے یا وارد ہوئے تھے، ان کے اوپر تنقید کے نشتر لے کے ایک بار پھر سے جو ہے وہ شاید اگر عمران خان کو جو ہے وہ کوئی ریلیف ملتی ہے اور عمران خان کو گرفتار نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے وہ شاید اسی طرح کی کہانیاں جو ہے وہ آپ کو سننے اور دیکھنے کی ملے گی. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اٹ از اے ویری ہائی ٹائم فار شہباز شریف کہ ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا، سامنے آنا ہوگا، بتانا ہوگا ان کو. یعنی اس لمحے جب مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت ڈیلیبریٹ کوشش ہی نہیں کی عمران خان کو پکڑنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیوائیڈ ضرور ہے، ایک سوچ ڈیوائیڈ. شہباز شریف جو ہے وہ یقیناً اور طرح سے سوچ رہے ہیں. مریم نواز جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے اس وقت ڈیل کرنی، یعنی جو لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردوں کی طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، تو کیا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی یہ حکم دیتی ہوں گی کہ اسی طرح سے ڈیل کریں؟ اور اگر وہ دیتی ہوں گی تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب آج ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کی کہ ہم اس ہارڈ لائن تک جائیں کہ جس کے اندر کوئی جانی نقصان ہو، تو ہم نے ایک پریشر کریٹ کرنا تھا جو ہم نے کیا. تو یہ ایک اس ریاست کے اندر یا اس کے اندر اپنی منشا یا خواہشوں کے اندر جو ہے وہ کہیں گھومنے کی بجائے قانون کے سامنے جو ہے وہ قانون کی پیروی اور قانون کو اپنا رستہ بنانے کے لیے آزاد کر دینا چاہیے. عدالتوں کو ہمیں آزاد کر دینا چاہیے تاکہ کل کو آ کے کوئی اور جو ہے وہ ان اداروں کو اور کمزور نہ کرے. اٹ از اے ہائی ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ فار دس. اور شہباز شریف کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے کہ وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہے ریاست کے، پاکستان کے. ان کو جو ہے وہ
फिल फॉर इसको क्लियर करना होगा, ख़ास करके मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के इस बयान को जो है वो क्लियर करना होगा, बताना होगा कि क्या उनकी हुकूमत भी जो है वो इसको इसी तरीके से ओन करती है, बैक करती है, और कहीं आने वाले दिनों में कोई ऐसा सानेहा जो है वो तो नहीं क्रिएट कर देंगे कि जिसके अंदर अपने ही लोगों को जो है वो उनके साथ एक ऐसा सलूक करके अपने रियासत के अंदर लोगों के अंदर एक डिवाइड क्रिएट कर देंगे। दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जानिब ये है कि शहबाज शरीफ साहब की इसलिए कि वो हुकूमत के अंदर है, ताकत के अंदर है। अगर इमरान खान ने भी ये कह दिया कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आप भी ये कह रहे हैं कि हमें बैठना चाहिए, तो इनको बैठना चाहिए। और उनके पीछे जो हमारे रियासत के और दूसरे लोग हैं, जो पाकिस्तान के साथ तमाम मुखलिस लोग हैं और यकीनन मुखलिस लोग हैं, उनको इन लोगों को बिठाना चाहिए, एक नई रास्ते की तरफ जो है वो जाना चाहिए, ताकि एक नई सुबह जो है वो पाकिस्तान देखे, और वो सुबह जो है वो अमन, तरक्की, खुशहाली और सलामती की हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।